بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب حیض کا بیان، حدیث نمبر 311۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام المؤمنین میں سے کسی نے مستحضہ ہونے کی حالت میں بھی اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 312۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہ ہوتا تھا، اس میں حیضہ ہوتی تھی، پھر جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناخن سے اسے مل ڈالتی۔ حدیث نمبر 313۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی، مگر ہاں خاون پر 4 ماہ 10 دن سوگ کا حکم تھا، اور اس حالت میں نہ ہم سرما لگاتی اور نہ خوشبو لگاتی اور نہ عصر کے علاوہ رنگین کپڑے پہنتی، اور جب کوئی ہم میں سے حیض کی بات پاک ہوتی تو اس کو کست اصفار خوشبو کی اجازت دی جاتی تھی، اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی۔ حدیث نمبر 314۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غسل حیض کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس طرح غسل کرے۔ فرمایا کہ ایک ٹکڑا کپڑے کا مشک سے بسا ہوا لے اور اس سے صفائی کر۔ اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح صفائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، صفائی کر لے۔ تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیر دے۔ حدیث نمبر 315۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں غسل حیض کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا مشک سے بسا ہوا لے اور 3 مرتبہ وضو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بیان کرتے ہوئے شرمائے اور اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے صفائی کر۔ بس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہنا چاہتے تھے میں نے کہہ دیا۔ حدیث نمبر 316۔ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں احرام باندھا۔ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے حج تمتع کیا تھا اور ہدی نہ لائے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عرفہ کے دن کی رات ہے اور میں نے عمرہ کے ساتھ تمتع کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر کھول ڈالو، کنگھی کرو، اپنے عمرہ سے رکی رہو، حج کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں حج کر چکی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حسبہ کی رات میں حکم دیا کہ وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس کا میں نے حرام باندھا تھا اور نہیں کیا تھا، مجھے تنعیم سے عمرہ کروا لائے۔ حدیث نمبر 317۔ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو عمرہ کا احرام باندھتا، لہٰذا بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض لوگوں نے حج کا احرام باندھا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جب عرفہ کا دن آیا تو میں حائضہ ہو گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عمرے کو چند دن موقوف رکھو اور اپنا سر کھول ڈالو، کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے ہمراہ کر دیا۔ میں تنعیم تک گئی، میں نے اپنا عمرہ کے عوض عمرہ کا احرام باندھا۔ حشام کہتے کہ ان میں سے کسی بات میں نہ ہدی دینا پڑی اور نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ دینا پڑا۔ حدیث نمبر 318۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا ہے کہ یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ۔ بس جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی خلقت پوری کر دے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرد میں یا عورت، شقی ہو یا سعید، پھر رزق کس قدر ہو اور عمر کتنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر فرشتہ یہ سب پوچھ کر اس کی ماں کی پیٹ میں اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 319۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں عروہ کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔
ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی نہ لایا ہو تو اس کو احرام سے باہر ہو جانا چاہیے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو ہدی لایا ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے احرام سے باہر نہ ہو، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں حائضہ ہو گئی اور مسلسل حیض آتا رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور کنگھی کروں اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ کو سر دست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے یہی کیا۔ جب میں نے اپنا حج پورا کر لیا تو آپ نے میرے ہمراہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیج دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے تنعیم سے عمرہ کر آؤں۔ حدیث نمبر 320۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کا خون آتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض کا زمانہ پیش آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 321۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا ہم میں سے کسی کو اس کی نماز صرف اس قدر زمانے میں جب کہ وہ طاہر رہے کافی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تو حروریا ہے؟ یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے اور حیض آتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہ دیتے تھے، یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ ہم قضا نہ پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 322۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک حیض آ گیا، بس میں آہستہ سے چادر سے باہر ہو گئی، پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور ان کو پہن لیا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے پاس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ زینب کہتی ہے مجھ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بوسہ لیتے تھے، حالانکہ آپ روزہ دار ہوتے تھے، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کر لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ حائضہ ہو گئی اور میں نے اپنے حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کی ہمراہ چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث نمبر 324۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ہم اپنی جوان عورتوں کو عیدین میں جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور قصر بن خلف میں اتری، اس نے اپنی بہن سے نقل کیا اور کہا کہ میری بہن کے شوہر نے 12 غزووں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا تھا اور 6 غزووں میں میری بہن ان کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کی دوا کیا کرتے تھے اور مریض کی تیمارداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جب ہم میں سے کسی کے پاس برقع نہ ہو تو اس کو باہر نکلنے میں کچھ حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہیے کہ وہ اپنا برقع اسے اڑا لے، اور اسے چاہیے کہ خیر مجالس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔ جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابی نعم، اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی تو بابی ضرور کہتی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ان جوان اور پردہ نشین اور حائضہ عورتیں باہر نکلے اور مجالس خیر میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو، صرف حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے کہا کہ حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں۔ وہ بولی کیا حائضہ عورتیں عرفہ اور فلاں کام میں شریک نہیں ہوتی؟ حدیث نمبر 325۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور مدت تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، لیکن حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دیا کرو، پھر جب حیض کا زمانہ عادت کے مطابق گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 326۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ہم مٹیالہ پن اور زردی کی کچھ نہ سمجھتی تھی، یعنی حیض میں شمار نہ کرتی تھی۔ حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 برس تک مستحضہ رہی،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رگ کا خون ہے، اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 328 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، صفیہ بنت حی کو حیض آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکے گی، کیا انہوں نے تم لوگوں کے ہمراہ طواف نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں، چلو۔ حدیث نمبر 329 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کو طواف افاضہ کو بعد جب حیض آ جائے تو اسے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا قول یہ ہے کہ وہ واپس نہ جائے، پھر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ واپس جا سکتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 331 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب گزر جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو کر نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 332 عبداللہ بن بریدہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت پیٹ کی بیماری سے مر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیچ میں کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ حدیث نمبر 333 حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ حائضہ ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے بیٹھی ہوتی تھی۔ آپ اپنی چادر پر نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کپڑا میرے جسم سے چھو جاتا تھا۔